الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ ماہ مبارک رمضان المبارک اس وقت موجود ہے ہم پر، اور پوری ایک آب و تاب کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے. رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ. اس مہینے میں جو خیر کے راستے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور شر کے راستے بند ہو جاتے ہیں. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صفدت الشیاطین، شیطانوں کو اس مہینے قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے جو زمین میں پھیلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے آؤ، یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کو چاہنے والے اب تو باز آ جاؤ، اب تو تھم جاؤ، اب تو تم رجوع کر لو اور دین کی طرف آ جاؤ، روزوں کی طرف آ جاؤ، اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی طرف آ جاؤ. یہ ایک افسوسناک چیز ہے کہ ماہ سیام جب آتا ہے تو کچھ شر کی طاقتیں جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتی ہیں اور وہ خیر کے پروگرام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں. جن میں سے ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام. بظاہر وہ نام لیتے ہیں کہ یہ دینی پروگرام ہے، ان میں سوال جواب، انعامات کی تقسیم، اور اس میں جو ہے وہ علماء آتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں. حالانکہ ان چیزوں کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہو بھی تو ایک محدود وقت کے لیے، جیسے دن کے اوقات ہیں، لیکن جو رات کی جو خلوت کی گھڑیاں گزارنی چاہیے ان میں آپ لوگوں کو مصروف رکھیں. ایسے پروگرام، ایسی فلمیں جن کو وہ دین کا نام دیتے ہیں، اس میں انبیاء کے واقعات اور اس میں انبیاء کے قصے انہیں ڈراموں کی شکل میں، یہ ساری سازشیں ان کے پیچھے شیطان ہیں تاکہ لوگوں کو مساجد سے دور کیا جائے اور جو اس مہینے میں جو خلوت کے تقاضے ان سے روکا جائے. یہ مہینہ جو آتا ہے اس میں دن کا روزہ ہوتا ہے. روزے میں اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، زبان کو ہر طرح سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، ورنہ اگر روزہ بھی ہو، غیبت بھی ہو، آنکھوں کا غلط استعمال ہو، کانوں سے آپ میوزک سنیں یا ایسی باتیں سنیں جو شریعت کے خلاف ہیں، تو روزہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ صحیح اور صریح احادیث موجود ہے نبی علیہ السلام کی کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف کے کچھ نہیں ملتا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے پروگراموں کی بھرمار ہے جن میں معصیتیں اور شیطان کی دعوتیں عروج پر ہوتی ہیں، اور ہم وہ اپنی ایک غلط فہمی کی بنا پر انہیں دینی سمجھتے ہوئے ان کو اختیار کیے بیٹھے رہتے ہیں. راتوں کو گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پروگرام دیکھتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں. تو جو مقاصد رمضان کے ان سے بالکل دور، ان سے اوجھل ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا خوف کرو. یہ ماہ سیام آتا ہے سال میں ایک بار، اور بڑی خیرات و برکات لے کر، اور جو بندہ ان خیرات و برکات سے محروم ہو جائے تو پھر وہ ہر وقت محروم ہے. اور وہی بندہ قابل قدر ہے جو اس کو قیمتی مہمان سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرے اور اس کی ایک ایک لحظے کمانے کی کوشش کرے، اللہ کا قرب اختیار کرنے کی کوشش کرے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تو ہم یہ دعوت دیں گے اپنے آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو کہ بڑا یہ اللہ کا قیمتی مہمان ہے، اس کا حق ادا کیجیے. دیکھیے کیا اس کا اجر ہے. من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کے ساتھ
اور اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے روزے رکھے گا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو بندہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر لینے کی رات کا قیام کرے گا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر آخری عشرہ مزید شریعت خلوت میں انسان کو لاتی ہے، مسجد میں آ جاؤ، اعتکاف کر لو، تاکہ تمہیں اور زیادہ موقع ملے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، خلوت میں بیٹھنے کا، لیلۃ القدر کو پانے کا۔ تو ان گھڑیوں کو غنیمت جانے اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔